بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، عزت دار گھرانوں سے تعلق رکھنے والے میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی علم میں، عمل میں، تقوی میں، اخلاص میں، ایمان کی ترقی میں اللہ اور عزتیں عطا فرمائے۔ آپ حضرات کی بہت مہربانی کہ کافی دیر سے آپ حضرات آج کے ان بابرکت پروگراموں میں اپنی اپنی تشریف آوری کو یقینی بنائے بیٹھے ہو۔ ایک تکیہ پتلا سا ہوتا ہے کیونکہ ایک ہفتہ پہلے میرا کندھا اتر گیا تھا، بس وہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر اتار چڑھاؤ مجھے کرنا پڑتا ہے، وہ پھر دوبارہ وہ یاد ہوتا ہے۔ اب جن حضراتوں کی حضرات سے میری تاریخ ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یقینی شرکت کریں، لیکن یقین کریں میں ساری رات اگر مجھے 1-2 گھنٹے مل جائیں تو پھر میں بیٹھ کے گزارتا ہوں، میں سے لیٹا نہیں جاتا کیونکہ بہت زیادہ تکلیف ہے۔ لیکن اللہ کریم اس تکلیف کو بھی آپ کی میری اس مشقت کا، قبولیت کا اللہ پاک اسے ذریعہ بنائے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ دین جو ہے وہ باغوں بہاروں کے ساتھ پھیلتا ہے، لیکن آج جس راستے پر چل کے آنا پڑا تو معلوم ہوا کہ اللہ کا دین پھیلانے میں باغوں بہاروں کا محتاج نہیں، روڈوں کا محتاج نہیں، مالداروں کا محتاج نہیں۔ دین آیا غریبوں میں، رہا غریبوں میں، قیامت کے غریبوں سے اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ پچھلے سے پچھلے سال بدر کے میدان میں جانا ہوا تو ایسی گاڑی چلی اور ایسے خوفناک پہاڑ اور ایسے اونچے اونچے پہاڑ، گاڑی کے ٹائر جواب دے گئے اور اے سی فل اس پہ تھا، لیکن اس کے اندر پسینے جیسے کپڑوں سے ٹپک رہے تھے۔ جب میدان بدر میں اترے عریش مبارک کے پاس جہاں نبی علیہ السلام کا خیمہ لگا تھا تو پھر ہم دعا دو تو میں کہاں یاد نہیں، میں یہ سوچتے رہے کہ یہاں کس طرح آئے ہوں گے 1400 سال کے بعد، مدینے سے 4 گھنٹے بعد، پتہ نہیں کتنی دیر بعد پہنچے ہیں، وہ لوگ کس طرح آئے۔ لیکن میری سمجھ میں بات آ گئی کہ 1400 سال کے بعد اگر اس روڈ پر آ سکتے ہیں تو اس روڈ پہ بھی چلے گئے۔ حقیقت ہے بھائی، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں اور میں کھڑے ہو کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایسی جگہ بیٹھے کہ جہاں جانے کے جاؤ اور واپس آؤ بیماری یقینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں تو جوڑوں کے دردوں کا ہسپتال ہونا چاہیے تھا بھائی، ہاں مذاق نہیں کر رہا، بڑی چاندی تھی ڈاکٹروں کی۔ اور میں سرگودے میں ملاقات کروں تو ایک آدھے کو مشورہ دوں گا بھائی مولوی چنگ میں جا کے بیٹھ جا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن تم ڈیٹ ہو، تم ووٹ پھر دوبارہ وہیں دو گے انشاءاللہ تعالی، اور دیکھنا پھر یہاں کہنا بنتا ہے جیسی روح ویسے فرشتے، اللہ خیر رکھے۔ لیکن بھائی جب یہ جمعیت والے حضرات، دوسرے حضرات، ختم نبوت والے آپ کو دینداروں کے حوالے کرتے ہیں کہ ووٹ دو گے، تم سارے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہو، کوئی قرآن پہ وعدہ لیتا ہے، کوئی وعدہ لیتا ہے، تو پھر اس وعدے پر مجھے ایک مثال یاد آ گئی، سنا دوں؟ سننے کے لیے بیٹھے ہو انشاءاللہ تعالی۔ میں وہاں دیکھ کے آیا، دیکھیں پڑی اس کے اوپر پلاسٹک ڈھکی ہوئی ہے الحمدللہ، تمہارے ساتھ کہ مجھے بھی کچھ کھانے کو ملے گا، ورنہ جہاں میں نے رہنا وہاں کبھی روٹی پکاؤ تمہاری مہربانی، یہاں روڈ نہیں ملا تو روٹی کیسے ملے گی۔ لیکن بھائی رسلان کا اللہ بھلا کرے، ان کے والد صاحب محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ، فرمان ان کی درینہ خواہش تھی کہ مولوی صاحب جب بھی آئے گا میں ان کی بیعت کروں گا، اور ان کی والدہ کراچی سے آئی ہوئی ہیں اسی بیعت کے سلسلے میں۔ ہم فقیروں کے پاس بھائی یہی کچھ رکھا اور ہمارے پاس کیا ہے، بڑوں کی جھولی سے لے کے آپ لوگوں کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، تو ہر کوئی لالی پاپ دیتا ہے، آپ مولویوں کو دے دیتے ہو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ بھی تمہارا، نوٹ بھی تمہارا، اور دیتے تم قربانی کا چمڑا کوئی نہیں، اور وہ بھی کہتے ہو کہ امی نے کہا تھا اس کی کھال کو سکھاؤ، جائے نماز بنا کے نماز پڑھو گی، قربانی کی کھال پہ زیادہ ثواب ملے گا نماز پڑھنے کا۔ تو ایک شوہر اور بیوی کی آپس میں تکرار ہوگی، اب وہ کہنے لگی کہ تو بتا میرے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اب محبت کا پیمانہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ کیا گنا ہے، اور وہ سمجھدار شوہر تھا، تمہاری طرح نہیں تھا کہ میں آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا۔ پھر اگر کسی نے کہہ دیا آسمان سے تارے توڑ کے لا، وہ تارے توڑنے گئے، پھر آج تک واپس کوئی نہیں آیا، اسے راستے میں دوسرا ستارہ مل گیا۔ تو انہوں نے کہا تو کتنی محبت کرے، انہوں نے کہا جتنی تیری سوچ۔
انہوں نے کہا اچھا میری سوچ کے مطابق محبت کرتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جتنی میری سوچ کا، اچھا اپنی سوچ کے مطابق کرتا ہے، تیری سوچ تو 100 روپے کی نہیں میری دینے کی، تو اتنی محبت کرتا ہے؟ وہ بیچارہ پھنس گیا۔ انہوں نے کہا اچھا کتنی محبت؟ کبھی کبھی گناہ ہے کہ جتنا ڈرم میں پانی آئے، کہ نانا یہ تو کم ہے، جتنا فریج میں سامان آ جائے کم، جتنا پیٹی میں سامان آ جائے اتنی بڑی۔ کرتے کرتے اس نے کہا بھائی تو اس طرح ہے کہ تو میرا دل اور میں جسم ہوں، دل کے بغیر جسم ادھورا۔ انہیں پھر بھی سمجھا نہیں، انہیں کہا نہیں صحیح بتا کس طرح۔ وہ بیچارہ تھک گیا، چائنا کی پیداوار تھی، اس کی سمجھ میں موبائل آیا مولوی عطا اللہ صاحب۔ انہوں نے کہا اس طرح جس طرح موبائل میں سم ہوتی ہے، میں تیرا موبائل تو میری سم ہوتی ہے۔ کروڑ روپے کا موبائل ہے، 100 روپے کی سم کے علاوہ کچھ نہیں ہے بھائی، اور سم نہ ہو تو موبائل کچھ نہیں۔ بھی بڑی خوش ہوئی۔ انہوں نے کہا جس سے جان جسم میں نہ ہو تو جسم نکارا، روح نہ ہو تو وجود بے کا نکارا، موبائل نہ ہو، سم نہ ہو موبائل نکارا۔ بیوی کہنے لگی اچھا اتنی محبت کرتے ہو، جس طرح موبائل سم کے بغیر ادھورا، میرے بغیر ایسا ہے؟ اس نے کہا اب تیرے لیے میں کڑک دار چائے بنا کے لاؤں۔ جب وہ چائے بنانے گیا تو اس کی بیوی نے یوں کر کے موبائل نکالا، اس کے مرد نے موبائل نکالا، کہا واہ موبائل آج تو نے بچا لیا۔ میں نے کہا اتنی محبت کرتا ہوں جتنے سم موبائل میں ہوتی ہے، اس نے گوڑی کو کیا پتا میرے پاس تو چائنا کا موبائل ہے، چائنا کے موبائل میں تو 4 سم میں ہوتی ہیں۔ تمہارے ایک ہے کہ 2 سم میں؟ 2 تو سارے لے کے بیٹھے ہیں، 3-4 بھی کسی کے پاس ہوں گے، ویسے 2 ہیں ماشاء الحمدللہ۔ ہم نے کسی سم کی بات کی، وہ کوئی سم سمجھے بھائی، جزاک اللہ۔ کر سکتے ہو اگر پہلی کا روب برداشت کرو۔ پہلے ہوتا تھا پہلی کا خرچہ برداشت کریں، اب پہلی کا روب برداشت کرو۔ لیکن ہم نے اب آپ کو ایک مشورہ دے کے جاؤں گا نوجوان نسل، یہ شادی جو ہوا کرتی ہے نا، یہ ایک بہت زندگی کا اہم موڑ ہوا کرتا ہے۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، سوچ سمجھ۔ کئی مرتبہ انسان خواہشات کے چکر میں اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر لیتا ہے۔ تمنا اور آرزو ایسی ہوتی ہے کہ جنت کی حور میرے بستر پر آ جائے، اس حور کے اندر حسن تلاش نہ کرنا، اس حور میں کردار تلاش کرنا۔ پہلے جب بیٹیاں بیائی جاتی تھی اور بیٹیوں کے رشتے کیے جاتے تھے اور لڑکے والے لڑکی دیکھنے آتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے مکان کیا ہے، جائیداد کتنی ہے، پیسہ کیا ہے، وہ دیکھتے تھے کہ بیٹیاں اس کی دوسری بہنیں کہاں کہاں بیائی ہوئی ہیں۔ پھر ان کے سسرال میں جا کے پتہ کرتے تھے فلانے کی دھی تمہارے گھر میں ہے کیسی ہے، پھر لوگ بتاتے تھے واہ جی ہمارے گھر کو تو 4 چاند لگ گئے۔ پھر ان پڑھ بھی ہوا کرتی تھی، لوگ آنکھیں بند کر کے جھولی پھیلا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب تو اس کا معیار دیکھتے ہیں، کپڑے کیسے پہنتی اور کس کپڑے میں کیسے لگتی، موبائل کی تصویر پر کیسے لگتی۔ اور مائیں بھی ان کے انتخاب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب وہ آ کے کہتی بیٹے ایسی شیرنی جیسی آنکھ میں دیکھ کے لائی، مورنی جیسی چال ہے، اللہ ہرنی جیسی گردن دیکھ کے لے کے آئی۔ یعنی اس نے آ کے جانوروں کی صفات بتائی، انسانوں والی تو بتائی کوئی نہیں۔ پھر شکل کی انسان لے کے آئی، مزاج کی جانور لے کے آئی۔ جس نے 1 مہینے کے اندر گھر میں آ کر ماں باپ سے نفرت، بہن بھائیوں سے نفرت، سگی بہن کے بیٹوں بیٹیوں سے نفرت، پھوپھیوں ماسیوں سے نفرت۔ لوگ کہتے ہیں اس کو کیا ہوا، کہتے ہیں اس کو تعویذ ہو گیا۔ اللہ کی قسم تعویذ نہ ہوا، ماں باپ کے غلط فیصلے نے اس کے مستقبل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ حسن تھوڑی ہوتا ہے صاحب، اگر حسن نہ ہوتا تو جن کے پاس حسن نہیں وہ تو گھر بیٹھی رہتی، جو آنکھوں سے اندھی، ہاتھوں پیروں سے معذور، ان سے کوئی لے کے لائے۔ میرے چاند کردار دیکھنا، اللہ نے تمہاری گود کے اندر تمہارے ذریعے سے نبی کی امت بڑھانی ہے، اللہ نے تمہارے ذریعے سے ایک نسل چلانی ہے۔ اپنی ذات پر رحم کھاؤ نہ کھاؤ، اپنی نسل کے اوپر مہربانی کر کے ضرور رحم کھائیے گا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا۔ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ اسرا ہوا مظفر گڑھ کے علاقے میں، میں پیچھے بیٹھا تھا، ایک عبدالرشید ڈوگر صاحب تھے، 3-4 اور قاری تھے، اور جو جلسہ ہو رہا تھا نا وہ کھاڑا ایک بہرا تھا، گندا نالا، اس کے کنارے کے اوپر وہ بینچ لگا ہوا تھا، سٹیج۔ اب مولوی صاحب بڑے ترنم میں سرائکی میں تقریر کر رہے تھے اور میں پتہ نہیں آم چوس رہا تھا کیا کر رہا تھا، وہاں بیٹھا
بڑا شور ہوا، بھوڑ بھوڑ بھوڑ. میں نے کہا یا اللہ یہ ہوا کیا گیا؟ جلسہ ختم ہو گیا، کیا ہوا؟ اتنی میرے کان میں آواز آئی، سپ سپ بلا 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 بلا. وہ سٹیج کے نیچے سانپ نکل آیا، اور مولوی صاحب جو یوں کر کے، قسم خدا کی اس طرح کر کے تقریر کر رہا تھا نا، وہ سانپ آگے بھی آگے یوں کرنے لگ گیا اس طرح کر کے. شیم والا اڈا ہے، شانی اڈا. اچھا اگلی سنو. جب وہ ریڈی کرنے لگا نا تو مولوی صاحب جو تقریر کر رہا تھا وہ صوفے کے اوپر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بہو بہو اللہ تو ہندہ ہے، اللہ تے غیر تو نہیں ہندہ، اللہ دی مخلوق ہے. ایک بٹھا کھڑا ہوا کہ تیری ماں کی، وہاں صوفے کھڑا ہو گیا، میں صاحب کے اوپر بٹھا رہا تو کہتے اللہ. ایک اور واقعہ سندھ کے علاقے کا. اچھا یہ پہلے پوری بات سن لو. وہ جو صاحب کو مارا مورا، وہ مولوی صاحب پھر تقریر پر حسین تو تقریر کہاں ہو؟ مجھے کہا صدیقی صاحب تو چل لو. میں کہا نا میں تو نہیں جاتا بھائی، یہیں اسپیکر لا چرپائی کے اوپر بیٹھ کے کروں گا اپنے مدر. تو اللہ نے نقصان ہوگا تو کوئی اٹھائے گا بھی کوئی نہیں بھائی. اب خدا کی کرنی ایسی، وہ نعت خان نعت پڑھنے کا بچھو نکل آیا. وہ مولوی رشید صاحب بھاگا بھاگا تقریر کے بعد، مولوی صاحب لتا چاہ کے تقریر کرے آئے، لتا چاہ کے تقریر کرے آئے. میں نے کہا وہ کس طرح لتا چاہ کے تقریر کرو یا مجھے بتا تو صحیح. میں نے کہا ہوا بس تو لتا چاہ بھی آئے. میں کہا انج کر کے کرنی انج نہیں کرنی. تو سب میز تے لتا رکھیا ہے. میں کہا کہ وہ کہتا اللہ بلا نکل دی پئی ہے. میں نے کہا بے مارنی چاہتا کوئی بلا نہیں. ایک سندھ کے علاقے میں بیان کے لیے بڑا تیار ہو کے بیٹھا، اور بڑے سندھی خدمتگار میں جر کجر پہنائی. جہاں سونڈ والا تھا نا، بڑا پتلا لمبا سا صاحب رینگتا رینگتا آ گیا. وہ نعت خان نعت پڑھ رہا تھا. صاحب وہ سونڈ والا اٹھا، کہنے لگا ببے رو اے حضور دی شان سننا ہے، شان سننا ہے. اچھا میں تو اوپر تھا، میں نے اوپر ٹانگے کر لی تھا، دور پسینے تو اپنے بھی چھوڑ گئے، اب بہت تیزی سے آ رہا تھا. اب وہ کہنا شان سننا ہے، شان سننا ہے. وہ جتی ہاتھ میں ہلا ہلا. میں نے کہا تھا شان سننا ہے تجھے کیا تکلیف؟ وہ جس کے پاس آ رہا وہ باہر کو جا رہا ہے. میں کہا لے سن لو، یہ شان اکیلا بیٹھ کے سنے گا، اب جو ناتے سے شان کوئی نہیں سنا سکتا بھائی.